بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تک کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آیت نمبر 7 کی تفصیل پڑھیں گے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی۔ سب سے پہلے اس کی ترکیبی صورت بتائی ہے کہ اس کا ماسبق کے ساتھ ترکیبی اعتبار سے کیا تعلق ہے۔ تو یہ بتایا کہ ماسبق کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ یا تو یہ بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم سے، کیا انعمت علیہم سے، انعمت علیہم سے کیا ہے، یہ بدل ہے، یا اس سے اس کی صفت ہے۔ اگر یہ صفت ہے تو صفت کی دو صورتیں، یا تو صفت مبینہ ہے یا صفت مقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، صفت مبینہ ہے یا صفت مقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انعمت علیہم کی صفت بنانا، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم کی اس کو صفت بنانا کیسے درست ہوگا، تو اس کو اس کی تعویلات کا بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، غیر المغضوب علیہم بدل من الذین، یعنی الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم سے یہ بدل واقع ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ انعمت الذین انعمت علیہم سے یہ بدل واقع ہے، یعنی بدل الکل من الکل، بدل الکل من الکل، کیونکہ غیر کا معنی ہوتا ہے مغایر، لیکن یہاں پر مراد نفس مغایر نہیں ہے، بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جن لوگوں پر غضب ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کا غیر مراد ہے، ان کا غیر مراد ہے۔ اور جب ان کا غیر ہے تو ان کا غیر کون ہے؟ منعم علیہم ہے، منعم علیہم، بس پر مغضوب علیہم اور ضالین، ان کا غیر کون ہے؟ منعم علیہم ہے۔ تو الذین انعمت علیہم سے مراد بھی کیا ہے؟ وہی ہے، منعم علیہم ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد بھی کون ہے؟ وہی منعم علیہم ہے۔ تو دونوں یعنی بدل جو ہے، بدل اپنے مبدل منہ کا کل ہے، ٹھیک ہے، اپنے مبدل منہ کا کل ہے، تو کیا بدل الکل من الکل کی صورت ہوئی؟ تو کہتے ہیں بدل من الذین، من الذین، یہ الذین انعمت علیہم سے بدل واقع ہے، علی معنی، اس معنی کر کہ ان المنعم علیہم ہم الذین، اس معنی کر کے منعم علیہم وہی لوگ ہیں الذین سلموا من الغضب والضلال، جو سالم رہے غضب اور ضلال سے۔ تو غضب اور ضلال سے جو سالم رہے وہ کون ہے؟ منعم علیہم، ٹھیک ہے، اور منعم علیہم کا بیان پہلے ہے۔ تو یہ بدل مبدل منہ کا عین ہوا، اس بنیاد پر کیا ہوگا؟ یہ بدل الکل من الکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، او صفت لہ مبینۃ او مقیدۃ، دوسری ترکیب کہ غیر المغضوب علیہم کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم سے کی یہ صفت ہے، یا تو صفت مبینہ ہے یا صفت مقیدہ ہے۔ صفت مبینہ ماننے کی صورت میں یہ ہوگا کہ انعمت علیہم سے مراد مومنین کاملین ہوں گے، یعنی اس کو یوں کہیے
کہ انعمت علیہم سے مراد کیا ہے. اگر انعمت علیہم سے مراد مومنین کاملین ہیں، مومنین کاملین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر طرح سے نعمت والے ہوں گے، عمل کے لحاظ سے بھی اور ایمان کے لحاظ سے بھی، ایمان کے لحاظ سے بھی، ٹھیک ہے. یعنی ان کو اخروی نعمت والے بھی ہوں گے وہ، اور دنیاوی نعمتیں جو آخرت کی نعمتوں تک پہنچانے والی ہیں ان کے ہی مالک ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ نعمت ایمان کے ہی مالک ہوں گے، نعمت عمل کے ہی مالک ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی مومن بھی ہوں گے اور غیر فاسق مومن ہوں گے، غیر فاسق مومن ہوں گے. تو یہ مومنین کامل جب مراد ہوں گے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اسی کی صفت مبینہ ہوگی، مبینہ ہوگی کہ اس کو بیان یا اور مزید بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو مومنین کاملین ہے، مومنین کاملین ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کیا ہو گیا، اس کی وضاحت ہو گئی مزید، ٹھیک ہے. کہ انعمت علیہم سے مراد مومنین کاملین ہے، یعنی وہ مومنین جو ایمان کی بھی نعمت ہو ان کے پاس اور عمل کی بھی نعمتیں ہوں، ٹھیک ہے، وہ گناہ نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے بھائی. اچھا، اور یعنی اب اس کی وضاحت یہ ہوگی، یعنی وہ لوگ جو نہ ضال میں سے ہے اور نہ غضب کہ اللہ کے غضب جس پر ہے ان میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گی، اس کی صفت مبینہ ہوگی یہ، اور اس کے ذریعے سے اس کی مزید وضاحت ہوگی. یا ایک کہ صفت مقیدہ ہو، تو صفت مقیدہ ماننے کی صورت میں یہ ہوگا کہ انعمت علیہم سے مراد جو ہے، انعمت الذین انعمت علیہم سے مراد مطلق مومنین ہو، مطلق مومنین ہو، ٹھیک ہے. یعنی مطلب ہے کہ مومنین ہو خواہ وہ فاسق ہو یا غیر فاسق، ٹھیک ہے. بس میں آ رہی، خواہ وہ یعنی انعمت علیہم سے مراد کیا لیں گے، مطلق مومنین، خواہ مغضوب علیہم میں سے ہو یا مغضوب علیہم میں سے نہ ہو، یعنی غیر مغضوب علیہم میں سے ہو، غیر ضالین میں سے ہو، یا مغضوب علیہم اور ضالین میں سے ہو، ٹھیک ہے. مطلق مومنین مراد ہے. تو اب اس کے ذریعے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا، اسی کی قید، اسی کی تقید ہوگی. بات میں آ رہی، اسی کی تقید ہوگی کہ انعمت الذین انعمت علیہم سے مراد مطلق مومنین ہے، ہر طرح کے مومنین ہے، خواہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، مغضوب علیہم کیوں نہ ہو، ضالین کیوں نہ ہو. اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آئی صفت تو اس نے کیا کر دیا، اسی کی قید کر دی، اسی کو مقید کر دیا، کس کے ساتھ، مومنین، ان مومنین کے ساتھ جو کیا ہو، مغضوب علیہم نہ ہو، مغضوب علیہم نہ ہو، ٹھیک ہے، ضالین نہ ہو. تو دیکھو، او صفت لہو، یا اس کی صفت مبینۃ، صفت مبینہ ہے، او مقیدۃ، یا صفت مقیدہ ہے، علی معنی. اب یہ صفت مقیدہ ہے تو کس طور پر ہے، اس کی وضاحت کریں. علی معنی، اس معنی کر کہ انہم جمعوا بین النعمت المطلقہ، کہ انعمت علیہم، انعمت علیہم میں جن لوگوں کا ذکر ہے، الذین انعمت علیہم میں جن لوگوں کا ذکر ہے، وہ انہوں نے ان لوگوں کے اندر جو ہے نعمت مطلقہ بھی ہے، یعنی نعمت ایمان بھی ہے، ایمان نعمت یعنی وہ عام ہے، نعمت ایمان والے ہیں، و بین السلامتی من الغضب والضلال، ٹھیک ہے. یعنی نعمت مطلقہ والے ہیں اور غضب نعمت کے ساتھ، یعنی نعمت ایمان کے ساتھ ساتھ غضب و دلالت سے سلامت والے بھی ہیں، یعنی سب کو شامل انعمت علیہم. بات میں آ رہی، نعمت مطلقہ سے مراد کیا ہے، صرف ایمان ہے، ایمان ہے لیکن عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، فاسق ہے، ٹھیک ہے. تو علی معنی، اس معنی کر کے انہم جمعوا بین النعمت المطلقہ وہی نعمت الایمان، اس معنی کر کے انہوں نے جمع کیا نعمت مطلقہ یعنی نعمت ایمان اور
سلامت من الغضب و دلال، یعنی غضب و دلالت گمراہی اور غضب سے سلامتی کی نعمت کے درمیان. یعنی مطلب کیا ہوگا کہ انعمت علیہم میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان لوگوں کے اندر جو ہے، ان لوگوں کے اندر کیا ہے، یہ ان لوگوں کے اندر ایمان مطلقہ، ان میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان مطلقہ والے ہیں جن میں عمل نہیں ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن میں ایمان بھی ہے اور ساتھ ساتھ کیا سلامت من الغضب و دلال بھی ہے، یعنی سب کو شامل ہے. تو انعمت علیہم الذین انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ بھی ہیں، یعنی عام مومنین مراد ہیں، عام مومنین مراد ہے، مومنین کاملین نہیں بلکہ عام مومنین مراد ہے کہ جن میں کیا وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے اندر ایمان مطلقہ ہے، یعنی کیا کہتے ہیں کہ نعمت مطلقہ ہے، یعنی صرف ایمان کی نعمت ہے. اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے اندر کیا نعمت مطلقہ یعنی ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ کیا ہے غضب و دلالت سے سلامتی کی بھی نعمت ہے. ٹھیک ہے، تو سب کو انعمت علیہم الذین انعمت علیہم شامل ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے کیا کر دیا، ان میں سے خاص کر دیا ان لوگوں کو کہ جو کیا ہے سلامتی من الغضب و دلال کے بھی مستحق کی بھی نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جن کے اندر کیا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ غضب اور دلال کی سے سلامتی بھی ان کے اندر جمع ہے. یہ مراد ہے کس سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے. ٹھیک ہے بھائی، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو کیا ہو گیا، قید ہو گئی. وذالک انما یصح باحد تاویلین، اور یہ صحیح ہوگا دو تعویلوں میں سے کسی ایک تعویل سے. یعنی اب یہاں پر جو ہے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، وہ سوال یہ ہے الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم کہ اگر ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو صفت قرار دیتے ہیں تو یہ صفت قرار دینا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے موصول ہے، معرفہ کے اقسام میں سے ہے. تو الذین انعمت علیہم یہ موصول صلہ سے مل کر کے کیا ہے، یہ موصوف ہے. اگر اس کو موصوف مانتے ہیں تو یہ ہے معرفہ. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہے نکرہ. کیوں؟ اس لیے کہ غیرہ جو ہے نا ان میں سے ہے کہ اگر اس کی اضافت معرفہ کی طرف بھی کی جائے پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتا ہے. اس کی اضافت کس کی طرف کی جائے، معرفہ کی طرف بھی کی جائے تب بھی کیا ہوتا ہے، یہ نکرہ ہی رہتا ہے. جیسے میں کہوں غیروں کا، آپ کا غیر فعل کذا ایسا کیا، تو کیا آپ کا جو غیر ہے وہ متعین ہے؟ نہیں ہے نا. تو میں نے معرفہ کی طرف اس کی اضافت کی پھر بھی کیا ہوا، وہ نکرہ ہی رہا. اسی طرح ہم نے کہا مثلو کا یا فعل کذا، آپ کے جیسے لوگ ایسا کرتے ہیں، تو یہ مثلو کا بولنے سے کیا ہوگا، معرفہ ہو گیا مثلو، حالانکہ یہ مضاف ہے کس کی طرف، معرفہ کی طرف. تو یہ ہے کہ مثلو اور غیرو یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی، اگرچہ اس کو معرفہ کی طرف مضاف کیا جائے پھر بھی کیا ہوتا ہے، نکرہ ہی ہوتا ہے. ان الفاظ نکرہ میں سے ہے. بس میں آ رہی ہے. تو پھر یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہو گیا نکرہ، اور الذین انعمت علیہم یہ کیا ہے، معرفہ ہے. تو موصوف ہوا معرفہ اور صفت ہوئی نکرہ. حالانکہ معرفہ تعریف و تنکیر میں موصوف کا صفت کا اپنے موصوف کے یعنی مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے. صفت کا اپنے موصوف کے مطابق تعریف و تنکیر میں ہی مطابقت کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. یہاں پر وہ نہیں پائی جا رہی. تو اس کا جواب دیا، دو جوابات دیے. ایک یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو یعنی الذین انعمت علیہم، پہلا جواب ہے کہ الذین انعمت علیہم کو نکرہ کی منزل میں اتار دیا جائے، نکرہ کی قوت میں ہو، نکرہ کی قوت میں ہو. تو اب کیا ہو جائے گا، دونوں نکرہ ہوں گے. یا یہ کہ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ معرفہ کی قوت میں ہے. کیا ہے، معرفہ کی قوت میں ہے. تو اب کیا ہو جائے گا، اس کا صفت ہونا درست ہوگا. تو دو جوابات ہیں، یا تو کیا ہوگا
الذین انعمت علیہم کو کیا کہا جائے؟ نکرہ کی قوت میں قرار دیا جائے، یا یہ کہ الذی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو معرفہ کی قوت میں قرار دیا جائے؟ ٹھیک ہے، تو پہلا جواب کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے جیسے الف لام ہے تعریف کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، تو کبھی اس سے مراد جو ہے نا یہ فرد غیر معین لیتے ہیں، یعنی الف لام عہد کے لیے ہو، یعنی عہد ذہنی کے لیے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ فرد غیر معین مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرب باللام کبھی جس طرح اس سے فرد غیر معین مراد لینے کی صورت میں وہ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ کی قوت میں ہوتا ہے، اسی طرح اس سے موصول اور صلہ، اس سے موصول اور صلہ، اس سے بھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ فرد معین مراد لے آتا ہے، اور کبھی جو ہے نا فرد غیر معین مراد لے آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ فرد غیر معین مراد لے آتا ہے۔ تو اس میں موصول صلہ سے جب یعنی موصول سے جب ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ فرد غیر معین مراد لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ بھی نکرہ کی قوت میں ہوتا ہے۔ جب نکرہ کی قوت میں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہاں پر بھی وہی ہے معاملہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ نکرہ کے الذین انعمت علیہم یہ نکرہ کی قوت میں ہے، نکرہ کے قوت میں ہے۔ جب وہ نکرہ کے منزل میں ہے تو اب غیر المغضوب علیہم اس کی صفت بن سکتی ہے۔ دیکھو وذالک انما یصیح باحد تاویلین، اور یہ صحیح ہوگا دو تعویلوں میں سے ایک تعویل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجراء موصولی مجرن نکرہ، نمبر 1 پہلا، ٹھیک ہے، یہ کہ موصول کو نکرہ کے منزل میں جاری کرنا، قائم کرنا، اذ لم یقصد به معہود، جب اس سے مراد اذا لم یقصد به معہود، جب اس سے مراد نہ لیا جائے معہود، ٹھیک ہے نا، معین، معہود معین مراد نہ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ کل محلہ فی قولہ، جیسا کہ محلہ سے مراد معرب باللام، جیسا کہ معرب باللام قائل کے قول وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، ٹھیک ہے، کہ میں گزرتا ہوں علی اللئیم، کس کے پاس سے؟ کمینے کے پاس سے، یسبنی جو مجھے گالی دیتا ہے۔ تو اس کا یہاں پر دیکھا علی اللئیم، اللئیم میں الف لام ہے، محلہ باللام ہے اللئیم، مگر اس سے مراد جو ہے کوئی جو ہے نا خاص فرد مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کریں کہ غیر معین فرد مراد ہے، غیر معین فرد مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ لقد امر علی اللئیم، میں گزرتا ہوں کسی بھی کمینے کے پاس سے، یسبنی جو مجھے گالی دیتا ہے۔ اگلا شعر ہے، شعر کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا مصرع ہے، فمضیت، دوسرا اس کا حصہ ہے فمضیت ثمۃ قلت لا یعنینی، تو میں چپ چاپ آگے بڑھ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے، مجھے مراد نہیں لے رہا ہے، بس باری۔ تو یہاں پر جو ہے نا علی اللئیم سے مراد کوئی خاص لئیم نہیں ہے، بلکہ فرد غیر معین مراد ہے، فرد غیر معین مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا لگاتار ہوتا رہتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کسی بھی کمینے کے پاس سے میں گزرتا ہوں، وہ مجھے گالی تو دیتا ہے، لیکن میں اتنا میرا دل بڑا ہے اور اتنا بلند حوصلہ والا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے نہیں گالی دے رہا، میں آگے بڑھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا علی اللئیم معرب باللام ہے، اور یسبنی یہ نکرہ ہے، کیا یہ نکرہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ جملہ نکرہ کی اس میں ہوتا ہے، قوت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یسبنی کو جو ہے نا اس کی صفت قرار دیا، جملہ کو، یہ قرار دینا کیسے درست ہوا؟ حالانکہ علی اللئیم جو ہے موصوف ہے، موصوف معرب باللام ہے، معرفہ ہے، اور یسبنی نکرہ ہے، تو اسی طرح درست ہوا کہ علی اللئیم سے مراد کوئی فرد غیر معین ہے، تو یہ کیا ہوا؟ نکرہ کے حکم میں، علی اللئیم کیا ہوا؟ نکرہ کے حکم میں ہوا، اور یسبنی بھی نکرہ ہے، تو کیا ہو جائے گا پھر؟ موصوف صفت کی ترکیب درست ہوئی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا علی اللئیم سے مراد کوئی
اچھا یسبنی، اس میں احتمال ہے حال ہونے کا بھی، اور اسی طرح احتمال ہے اس کا صفت ہونے کا بھی، لیکن اس کو ہم صفت قرار دے رہے ہیں، اور راجح یہی ہے، اسی کو بتانے کے لیے یہاں پر پیش بھی کیا اس مثال کو. کیوں؟ اس لیے کہ حالت جو ہوتی ہے نا وہ ایک مخصوص حالت ہوتی ہے، مخصوص صورت ہوتی ہے، اور یہاں پر جو ہے نا قائل اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے اور اپنی جو ہے نا وہ بلند ہمتی کو دکھانا چاہتا ہے، اپنی قوت برداشت کو، قوت تحمل کو دکھانا چاہ رہا ہے. یہ جب ہوگا جب کہ اس کو کیا کہ صفت قرار دیا جائے. اگر اس کو حال قرار دے یسبنی کو، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ خاص حالت میں کبھی ایسا ہو گیا یا کسی خاص حالت میں ایسا ہوتا ہے، ہوا ان کے ساتھ، تو خاص حالت میں ہوا تو اس میں کوئی تحمل میں، کوئی برداشت کرنے میں کوئی بڑی وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے دل کی بات نہیں ہے، اور بہت زیادہ قابل ستائش اور تعریف کی بات ہے. ایسا تو کبھی کبھار کوئی بھی کر لیتا ہے خاص کنڈیشن میں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کو یسبنی کو صفت قرار دے رہے ہیں، اور مصنف نے بھی صفت قرار دینے کی صورت میں ہی کیا کیا ہے، اس کو مثال میں پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللئیم کی صفت معرب باللام کی صفت یسبنی کو قرار دینا درست ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللئیم سے مراد کیا فرد غیر معین لیا ہے. اسی طرح اس میں موصول میں بھی، موصول صلہ کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ موصول سے مراد کبھی خاص فرد معین لیتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے وہ فرد غیر معین مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب فرد غیر معین مراد لیتے ہیں تو اس کی صفت کیا ہوتی ہے، نکرہ بھی آ سکتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد کوئی جو ہے خاص نہیں ہے، کوئی خاص فرد یا مخصوص فرد نہیں مراد ہے، بلکہ عام ہے. کیا؟ عام. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہے. اللہ کا انعام بہت اوپر ہے، عام انعام ہے، کافر پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، جانداروں پر بھی ہے، بے جان پر، ہر مخلوق پر اللہ پاک کا انعام ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جب فرد غیر معین مراد ہو، عہد ذہنی ہو، تو وہاں پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. وَقَوْلُهُمْ إِنِّي لَأَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلِكَ فَيُكْرِمُنِي. تو یہاں پر یہ اسی کی دوسری مثال ہے کہ معرف باللام، معرف باللام، اس یہ کیا ہوا ہے، یہ نکرہ کے منزل میں ہے، اور اس کی صفت نکرہ واقع ہے. دیکھیں کیسے ہے، انی لامر، میں گزرتا ہوں، علی الرجل، علی الرجل مثل کا، ایسے شخص کے پاس سے جو آپ کی مثل ہے تو میری تعظیم کرتا ہوں. تو یہاں پر علی الرجل یہ معرف باللام ہے، اور مثلی کا اس کی صفت ہے. مثلی کا کیا ہے، اس کی صفت ہے. تو معرف، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ مثلی کا بھی انہی میں سے ہے، مثلی کا بھی انہی میں سے ہے کہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو تو نکرہ ہی رہتا ہے. تو یہ اس کی صفت مثلی کا بننا، الرجل کی صفت بننا درست ہوا، حالانکہ الرجل کیا ہے، معرف باللام ہے. ٹھیک ہے، اور مثلی کا نکرہ ہے. تو اس طرح کیسے درست ہوا، تو اسی معنی کر ہوا کہ الرجل سے میں الف لام، جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کا ہے، اور اس سے مراد فرد غیر معین ہے، فرد غیر معین ہے. تو وہ نکرہ کے حکم میں ہوا. جب وہ نکرہ کے حکم میں ہوا تو مثلی کا اس کا صفت واقع ہونا درست ہوا. ٹھیک ہے، دیکھیں آگے. او جعلوا غیر معرفتا بالاضافتی لانہ اضیف الی ما له ضد واحد. دوسرا جواب دے رہے. دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ غیرہ اور مثل جو ہے یہ نکرہ ہوتے ہیں، اگرچہ معرفہ کی طرف مضاف ہو، لیکن اس کی بھی معرفہ ہونے کی صورت ہوتی ہے. مثال کے طور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی اضافت کی جائے کسی ایسے مضاف الیہ کی طرف، یعنی کیسے، ایسے اسم کی طرف جس کی صرف ایک ہی ضد ہو، مولانا جس کی کیا ہو، ایک ہی ضد ہو، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفت جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، وہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے غیر سکون، غیر سکون کیا ہے، حرکت ہے، معین ہے کہ نہیں،
ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری دیگر چیزیں جیسے غیر لیل. غیر لیل کیا ہے؟ اس کی ایک ہی ضد ہے، وہ کون ہے؟ یوم ہے. تو جس کی اس کی اضافت اگر ایسی چیز کی طرف ہو جس کی ایک ہی ضد ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے نا، مغضوب علیہم ولا الضالین کی ایک ہی ضد ہے، وہ کیا؟ منعم علیہم ہے. منعم علیہم ہے. لہٰذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیا ہوگا؟ یہ غیرہ جو ہے یہاں پر معرفہ ہوگا. بس میں کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین معرفہ ہوا تو الذین انعمت علیہم اس کی صفت بننا اس کا درست ہوا. ٹھیک ہے. او جعلوا غیرہ یا غیرہ کو، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو، او جعلوا غیر معرفتاً بالاضافتی، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو معرفہ قرار دینا. دوسری تعویل کیا ہے؟ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کو معرفہ قرار دینا بالاضافتی، اضافت کی وجہ سے. لأنہ اضیف الی ما لہ ضد واحد، اس لیے کہ اس کی اضافت کی گئی ہے ایسی چیز کی طرف جس کی ایک ہی ضد ہو. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ، تو وہ کیا ہے؟ اور وہ منعم علیہم ہے. فَيَتَعَيَّنُ، لہٰذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ معین ہوگا، معرفہ ہو جائے گا. تعین الحرکت من غیر سکون، جیسا کہ غیر سکون سے حرکت متعین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وعن ابن کثیر نصبہ علی الحال. اب یہاں پر جو ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی ایک دوسری قراءت بتا رہے ہیں جو ابن کثیر کی ایک روایت ہے. یعنی ان کی قراءت متواترہ نہیں ہے بلکہ ان کی ایک روایت ہے جو قراءت شاذہ ہے. وعن ابن کثیر نصبہ، اور ابن کثیر سے مروی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا؟ نصب پڑھنا، یعنی غیر المغضوب. اب ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا کس اعتبار سے ہوگا؟ وہ ترکیب اعتبار سے کیا بنے گا؟ اس کا عامل کون ہوگا؟ تو کہتے ہیں علی الحالی، یہ حال پر، یعنی اس کو حال قرار دیتے ہوئے. ٹھیک ہے. کس سے حال ہوگا؟ غیر المغضوب، یہ جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، تو علیہم انعمت علیہم میں جو علی کے بعد جو ضمیر ہے اس سے، ہم ضمیر سے، تو کہہ رہے ہیں کہ نصبہ علی الحال. و ابن کثیر سے مروی اس کا منصوب پڑھنا حال کی بنیاد پر من الضمیر المجرور، ضمیر مجرور، علیہم کے ضمیر مجرور سے. والعامل انعمتا، اور عامل کون ہوگا؟ انعمتا ہوگا. یعنی انعمتا ہم ضمیر پر بھی عامل ہوگا اور اس کا جو حال ہے غیر المغضوب اس پر بھی عامل ہوگا. او بإضماری اعنی، دوسری ترکیبی صورت غیرہ پڑھنے کی صورت میں، یا اعنی مقدر مانتے ہیں، یعنی اعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، او بالاستثناء، یا استثناء کی بنیاد پر، استثناء کی وجہ سے. ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم ان فسر النعم بما یعم القبیلتین، قبیلین. اب یہاں پر یہ ہوا کہ استثناء اگر ہوگا، استثناء کی صورت ہوگی تو اس کا کوئی مستثنیٰ منہ ہوگا جس میں تعمیم ہوگی، جس میں کیا ہوگی؟ تعمیم ہوگی، اور یہاں پر تخصیص ہوگی. تو کہتے ہیں کہ استثناء ماننے کی صورت میں انعمت علیہم الذین انعمت علیہم، تو وہاں پر جو نعمت ہے، وہاں پر جو نعمت ہے یہ کیا ہوگا؟ نعمت عام ماننا ہوگی کہ یہاں پر نعمت سے مراد عام ہے جو کافر کو بھی شامل ہو، مسلمانوں کو بھی شامل ہو، مومن و کافر سب کو شامل ہو، دنیاوی نعمت بھی ہوں اور اخروی نعمت بھی ہوں، اس کو عام ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تب تو استثناء کریں گے کہ مستثنیٰ منہ میں عموم تھا کہ وہ ہر قسم کی نعمتوں کو انعمت علیہم شامل ہے، وہ دنیاوی ہو، اخروی ہو، کافر سے متعلق ہو، مومن سے متعلق ہو، ساری نعمتوں کو شامل ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے استثناء کیا گیا ہے، صرف ان لوگوں کو مستثنیٰ کر لیا گیا ہے جو کیا ہے، جن کو اخروی نعمتیں ملی ہیں، جن کے ساتھ کیا اخروی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے.
یعنی مومنین کاملین کو خاص کر لیا گیا. او باظمار آنی یا آنی مضمر مانتے ہوئے، او بالاستثناء یا استثناء کی وجہ سے، ان فسر النعم اگر نعم کی تفسیر کی جائے بما یعم القبیلین اس سے کہ دونوں کو شامل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ